صدی 8ویں ہجری میں دو شخص جو ہیں وہ روئے زمین پر ظاہر ہوئے تھے. ایک مراکش کی زمین میں، مراکش یا الجزائر، اس کو مغرب کہتے ہیں عربی زبان میں، مغرب کی زمین میں. اور ان صاحب کا نام تھا معمر المغربی. معمر المغربی، یہ شاید نام بھی جو ہے یہ ان کا اصلی نام نہ ہوگا، بلکہ یہ نام ان کے کسی وصف کی بنیاد پر رکھا گیا تھا. ان کی بڑی لمبی عمر تھی اور ان صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں. تو محدثین نے پھر سوالات کیے، اس سے پوچھا، اس سے جا کے کہ بتا تو 7 صدیاں کہاں رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے اندر تیرا نام، تیرا تذکرہ نہیں ملتا. ان کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان کے شاگردوں میں تیرا تذکرہ نہیں ملتا. ان کے بعد کس اگلے قرن میں تیرا تذکرہ نہیں ملتا. اس سے اگلے طبقے میں تیرا تذکرہ نہیں ملتا. تو یہ 8ویں صدی ہجری کے اندر تو کہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن گیا، پیدا ہو گیا کہ کہتا ہے کہ جی میری عمر 800 برس ہے اور یہ کہ میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں. اسی طرح ایک اور شخص ہے، اس کا نام رتن ہندی ہے. کیا نام ہے اس کا؟ رتن ہندی. ہمارے بعض جاہل واعظین جو ہیں وہ بڑے چسکے لے کے تو اس کا واقعہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. یہ رتن ہندی جو ہے ہندوستان کے اندر تھا، رتن اس کا نام تھا. اور یہ شخص جو ہے یہ ایک جھولے کے اوپر جو درخت کے ساتھ لٹکایا گیا ہوا تھا کپڑے کا، آپ کو پتہ ہے کپڑے کا لمبا سا جھولا بنا لیتے ہیں، اس کے اوپر لیٹ جاتے تھے. اس جھولے کے اوپر یہ پڑا رہتا تھا، لیٹا رہتا تھا اور بہت ہلکے پھلکے وجود کا آدمی تھا. تو اس کے جسم کے اندر بہت کمزوری آ چکی تھی، صرف زبان تھی جو بولتی تھی، باقی سارا وجود جو ہے وہ اپنی جگہ سے حرکت زیادہ نہیں کر سکتا تھا. تو اس کے سامنے کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی تو یہ شخص ایسے تڑپ گیا اور تڑپ کر ایسے کر کے کہنے لگا کہ ہاں میں موجود تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی اور میں نے حضور سے یہ سنی ہے کہ واقعی یہ ایسے ہی ہے. یعنی دعویٰ صحابیت کا. ان کے بارے میں ہمارے بہت سارے صوفیاء کرام جو ہیں وہ بھی کچھ زیادہ ہی خوش عقیدگی رکھتے ہیں، کئی صوفیاء کرام. لیکن محدثین کرام نے ان کو بھی رد کیا ہے. رد کیا اس طریقے سے کہ صحابہ کے زمانے میں تیرا نام کوئی نہیں کسی کو پتا، تابعین کے زمانے میں تیرا نام کسی کو پتا نہیں، پچھلی 7 صدیوں کے اندر تیرے نام کا کسی کو پتا نہیں، تیرے وجود کا کسی کو پتا نہیں. تو یہ 8ویں صدی کے اندر حضور کا صحابی کیسے وہ آ کے نکل آیا ایک؟ تو یہ لوگ جو ہیں یہ بھی جو ہیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ بعد میں پیدا ہوئے ہیں، حضور کے صحابی نہیں ہیں. اور یہ کہ یہ جو کچھ دعویٰ کرتے رہے یہ جھوٹ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج سے لے کر 100 برس تک جتنے میرے صحابی ہیں، جتنے روئے زمین پر اوپر آدمی ہیں، وہ سارے کے سارے وفات پا جائیں گے. 100 برس پورا ہونے کے بعد کوئی بھی زندہ موجود لوگوں میں سے باقی نہیں رہے گا. تو اگر یہ باقی رہے تھے، پہلے تھے، ہاں جی یہ باقی رہے تھے، تو سرکار کی حدیث جھوٹی ہوتی ہے. اور اگر سرکار کی حدیث جھوٹی ہے، سرکار کی حدیث نعوذ باللہ، سرکار کی حدیث اگر سچی ہے تو پھر یہ دونوں جھوٹے ہیں.